تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواہ البخاری. گزشتہ جمعہ کے اندر جو موضوع زیر بحث تھا دعا کے متعلق، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے ہی استغفار کریں، اپنی ضروریات اپنے مطالبات میرے سامنے رکھیں اور میں اپنے بندوں کو عطا کروں. جتنا کوئی زیادہ اللہ سے مانگے گا اللہ اتنا ہی زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس پر بے حد خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کر دیا، تو میرے گناہ کو بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ رہا ہے، کیا یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے. تو میں نے اپنے بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیا. پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر یہی کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا جو مجھ سے گناہ کی بخشش مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو بخشتا ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. لمبی حدیث ہے. اسی طرح انسان جب دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بے حد خوش ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہماری بات کی ابتدا ہوئی تھی کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خوب کرنی چاہیے. ہاں ساتھ جو آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے مانگنی چاہیے. اور کئی ایسی دعائیں ہیں جو ممنوع ہیں، یا وہ چیزیں دعا کے اندر ان کو اختیار کرنا وہ جائز نہیں ہے. اس طرح کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو آداب کے لحاظ سے ہماری بحث جو ہے وہ چل رہی تھی. کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کر دی تھیں، اس سے آگے ہم اس انشاءاللہ موضوع کو لے کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، سنن ترمذی اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، جب تک وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ پچھلے گزشتہ جمعہ میں سنا دیا گیا تھا کہ جب بندہ جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جلد بازی کا کیا مطلب ہے کہ دعا کرتا رہا اور پھر اس نے چھوڑ دی کہ میں نے دعا کی قد دعوت فلم یستجب لی، دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوئی، دعا چھوڑ بیٹھتا ہے. یہ ہے جلد بازی. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعا قبول کی جاتی رہے گی جب تک جلد بازی کوئی نہ کرے۔ تو اسی ایک لمبی حدیث کے اندر اس کا پہلا حصہ یہ ہے جب تک ما لم یدعو باسم او بقطیعۃ رحم، کہ جب تک گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا وہ، اس کی دعا قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ گناہ کی دعا کیسے؟ کوئی ایسا کام جو گناہ پر مبنی ہے اس کی دعا کرتا ہے، مثلا کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں یہ سارے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لوں، تو یہ گناہ کی دعا ہے۔ یا فلاں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے کہ یہ جتنے بندے ہیں ان پر میں اپنا قبضہ جما لوں۔ اب ظاہر ہے قبضہ کس طرح ظلم و ستم کرے گا، یہ گناہ کی دعا ہے، یہ قطع رحمی کی دعا ہے۔ اس طرح کی دعائیں جس میں غیر شرعی چیز مانگی جا رہی ہو، نشہ کرنے والا آدمی ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے، اتنے پیسے دے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے شراب خرید لوں، نشے کی چیز خرید لوں، یہ گناہ کی دعا ہے۔ غیر شرعی چیز اللہ سے مانگنا جو حرام ہے، اس طرح کی دعا کرنا یہ بھی منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم حدیث آتی ہے کہ جب دعا کرو تو یہ نہ کرو اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر دے۔ یا بندہ یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے رزق دے دے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سوال پختگی سے کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ یا اللہ مجھ پر رحم کر، یہ نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو رحم کر، نہیں، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے رزق دے دے۔ پھر بھی یہ اللہ کے اختیارات ہیں، آگے اللہ تعالیٰ آگے چاہے دے یا نہ دے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو اس لحاظ نہیں بلکہ پختہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے دے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان ہوگا ایسا مجھے پائے گا۔ یہ عام طور پر ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے، نہیں ہم تو گناہگار ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ ہمیں بخشے گا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے کہنا۔ اللہ ہمیں معاف کرے گا، یہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے، حسن ظن اللہ کے بارے میں رکھیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے گا، یہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، ساتھ اس کے مطابق کوشش کاوش ہونی چاہیے۔ گھر میں بندہ بیٹھا رہے کہ نماز نہیں پڑھنی، اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں درست۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرے، باقی خطائیں اور غلطیاں اور گناہ کو سرزد ہو جانا انسان ہے اسے ہو جاتے ہیں، تو اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، پختگی سے کہے، یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، نہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے دے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہم اعذنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے دے۔ پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اگلی چیز، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے، یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دعا میں صرف اپنے آپ کو خاص نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری ضرورت پوری کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، نہیں، بلکہ یہ کہے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو بخش دے، ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، ہم سب کو رزق دے دے، اس طرح دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، وہ بھی ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا۔ دیہاتی تھا، سادہ مزاج، دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سن رہے تھے، دعا کیا مانگ رہا تھا؟ یا اللہ مجھ پر بھی رحمت کر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت کر، اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحمت نہیں کرنی۔ یہ وہ محبت میں آ کر اس نے الفاظ کہہ دیے، یا اللہ مجھ پر بھی رحمت کر، اللہم ارحمنی و محمدن،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت کر. ولا ترحم معنا احدا، کسی اور پر رحمت نہیں کرنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ پھر محبت میں بنا ایسے کلمات کہہ دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اب نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کیوں کر دیا ہے؟ وسیع چیز کو تنگ کیوں کر دیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا صرف دو کے لیے تو نہیں ہے نا، پوری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کر سکتے ہیں. تو سب کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ اللہم اغفر لی، صرف اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے. رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے نجات کی دعا کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے سمیٹنے کی دعا کرتے ہیں. باقی لوگوں کو شامل کریں. اس کا اور فائدہ کیا ہوگا؟ گزشتہ جمعہ میں آپ حدیث سن کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ساتھ فرشتہ ایک کھڑا کیا جاتا ہے، مقرر ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تجھے بھی یہ عطا کر دے. آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ فلاں کو رزق دے دے، فرشتہ یہ دعا آپ کے لیے کرتا ہے، یا اللہ اسے بھی رزق دے دے. آپ تو کسی کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا تو ظاہر ہے کوئی پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے. لیکن فرشتہ جب دعا کرتا ہے تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی فرمانبرداری ہی کرتے ہیں. فرشتہ وہی دعائیں آپ کے لیے کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب دعا مانگے سب کے لیے مانگیں. ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وقتی طور پر، یا تلگنگ والوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، کہ مثلا بارش باقی علاقوں میں ہو گئی ادھر نہیں ہوئی تو بندہ کہے یا اللہ اس علاقے کے اندر بارش عطا کر دے، یہ اپنے خاص کر لیا، باقیوں کو ضرورت نہیں ادھر زیادہ ہو گئی. یہ ایک ایسی وجوہات چلو بندہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ گناہوں کی معافی تو سب کو چاہیے، اللہ کی رحمت وہ تو سب کو چاہیے، رزق واسع اور حلال وہ تو سب کو چاہیے. اس معاملے میں پھر اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے کسی خاص لوگوں کو، سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں یہ ادب سکھایا ہے کہ جب چاہیں تو اس میں سب کے لیے دعا کریں، کسی ایک کو یا اپنی ذات کو اس کے ساتھ صرف خالص نہ کریں، خاص نہ کریں. پھر دعا کرتے وقت جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو، جن کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بطور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، ذریعہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے. ایک تو یاد رکھیے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری بات سن رہا ہے، درمیان میں کسی اور واسطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ واسطہ ہوگا تو وہ آگے ہماری بات پہنچائے گا، نو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے. وہ سمیع اور بصیر ہے. سمیع اللہ کی صفت ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے. عرش پر ہے لیکن ہماری آوازوں کو سنتا ہے، دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کو جانتا ہے، علیم بھی ہے ساتھ. تو کسی درمیان میں کسی یہ نظریہ پایا جانا کہ ہاں پہلے وہ فلاں ہمارا سنے گا یا وہ بزرگ آگے پھر پہنچائیں گے، یہ قرآن و حدیث سے اینٹی نظریہ ہے. ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے چیزیں ملتی ہیں، ان کو آپ دعا کی قبولیت میں زیادہ چانسز بڑھانے کے لیے وہ چیزیں آپ پیش کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو. جس طرح کہ دعا کے آداب جب ہم نے گزشتہ جمعہ میں ذکر کیے تھے، اس میں ایک ادب یہ تھا کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو. یا اللہ تو رحیم ہے، تیری رحمت کے واسطے سے میں تو اسے دعا کرتا ہوں. تو یا اللہ غفور ہے، صفت مغفرت کے واسطے سے میں تو اسے دعا کرتا ہوں. تو رحمان ہے، تیری صفت رحمت ہے، اس کے ذریعے میں تو اسے دعا کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ لے کر ان کا واسطہ ڈالنا یہ جائز اور درست ہے کہ یا اللہ اس کے واسطے سے میں تجھ پر دعا کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم کر دے. تو رزاق ہے، رزق دینا تیری صفت ہے، اس واسطے سے میں تو اسے دعا کرتا ہوں. یہ جائز ہے. یہ ایک پہلی قسم کا وسیلہ. دوسری قسم ہے
اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کرنا. مشہور حدیث اور واقعہ بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے. 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے, بارش آ گئی تو پناہ لینے کے لیے وہ ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے. جب غار میں بیٹھے تو ایک بڑا پتھر اوپر سے آیا, جیسا کئی دفعہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. پتھر گرا اور غار کے منہ پر آ گرا, بند ہو گئی. بھاری پتھر تھا, وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. اب خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ادھر ہی رہتے ہیں تو زہر ہے, خطرے میں ہیں, غار سے باہر نہیں نکل سکتے. پھر ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا. ایک کہنے لگا یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں اور میں جب شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا ہوں, میرے بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, میں سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں. اور یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرا کر واپس آیا, میرے والدین سو گئے تھے اور بچے میرے بھوک سے بلک رہے تھے, میرے پاؤں پر گر رہے تھے, لیکن یا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا. وہ سو گئے, جگا بھی نہیں رہا تھا, ظاہر ہے کہ والدین سو رہے ہیں, ان کو تکلیف ہوگی. کہتا ہے اسی حال میں یا اللہ فجر ہو گئی, والدین کے لیے دودھ لے کر میں کھڑا رہا. یا اللہ اگر تجھے یہ میرا کام پسند ہے تو ہمیں آج اس مصیبت سے نجات دے دے. کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا سرک گیا ادھر سے. والدین کی قدر کیجیے, اسپیشلی جو نوجوان بیٹھے ہیں, بچے, اپنے والدین کی قدر کیجیے. آپ کی کامیابیوں کے اندر آپ کے والدین کی دعاؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور یہ دعاؤں کا بہت بڑا دروازہ ہے. اپنے والدین کی قدر کیجیے, اپنی والدہ سے دعائیں لیں, اپنے والد سے دعائیں لیں, اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر دوسرا اس طرح کہنے لگا, اس نے اپنے ایک نیک کام کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ اس طرح میرے چچا کی بیٹی تھی, برائی کا ارادہ ہوا, تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے برائی چھوڑ دی, اگر تجھے میرا یہ کام پسند آئے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. پتھر تھوڑا اور سرک گیا. تیسرے نے پھر اپنا نیک کام پیش کیا کہ یا اللہ میرے ہاں ایک مزدور تھا, مزدوری کرتا تھا, جب میں نے اجرت دی تھی وہ اس پہ انکار کر کے چلا گیا, تو یا اللہ پھر جب دوبارہ وہ آیا, وہ جو اجرت اس کو میں نے دینی تھی اس کے ذریعے میں نے پھر کھیتی اگائی, جانور وغیرہ لیے, اس سے ساری آمدنی حاصل کی. پھر ایک دن وہ آ گیا, وہ کہنے لگا میری اجرت کدھر ہے, مجھے واپس کرو. تو میں نے کہا وہ جاؤ سارے یہ جانور وغیرہ سارے لے کر چلے جاؤ. تو آگے سے وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کر رہے ہے, اجرت تو تھوڑی بنتی تھی, تو اتنے جانور اور یہ سب کچھ میں کیوں لے کر جاؤں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اجرت کے بدلے اس نے سب کچھ, اس نے آگے جو ہے نا وہ نفع کمایا تھا, تو وہ سب کچھ اس نے دے دیا. تو یا اللہ اگر تجھے یہ میرا کام پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. پتھر ہٹ گیا کار سے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دے دی. یہ ہے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کرنا, یہ جائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, تیرے لیے پڑھتا ہوں, تجھے یہ میرا کام پسند ہے, میری وہ مشکل دور کر دے, میری فلاں تمنا پوری کر دے. اس طرح کے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ 2 قسم کے وسیلے. تیسری قسم ہے کسی نیک شخص سے دعا کروانا, دعا کا وسیلہ پیش کرنا. دعا کا وسیلہ پیش کرنا, آپ کسی نیک شخص سے دعا کرتے ہیں اور پھر اپنی جب دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں نیک بندے کی دعا میرے حق میں قبول کر لے. یہ دعا کا وسیلہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے, اس طرح دعائیں کرتے تھے. یہ جائز ہے. یہ 3 قسم کے وسیلے دعا میں پیش کرنے, نیک کاموں کا وسیلہ پیش کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کرنا, اور کسی نیک صالح شخص سے دعا کروانا, اس کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ اس کی دعا میرے حق میں قبول کر لے. یہ جائز ہے. باقی یہ کہنا کہ جو دنیا سے فوت شدگان چلے گئے ہیں, چاہے انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, نیک بزرگ ہیں, کہ فلاں بزرگ ہستی کے وسیلے سے, فلاں نبی کے وسیلے سے, فلاں شخص کسی ذات کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, یہ درست نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو دعا میں یہ بھی کہے کہ ان 3 یہ جو نیک کام ہیں, 3 چیزیں بتائی گئی ہیں, ان کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ بھی بہترین چیز ہے, دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر کئی اوقات خاص ہیں, کچھ ہم نے ذکر کیے تھے, جیسا جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی, اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. سنن نسائی میں حدیث آتی ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ کرتا ہے.
اس میں اختلاف ہے کہ یہ آخر وقت کون سا ہے. زیادہ جو ہے صحابہ کرام کا موقف وہ یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے. جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ گھڑی ایک ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. دعوت الصائم، جو صائم ہے روزہ دار، اس کی دعا اور اسپیشلی افطار کے وقت دعا، یہ قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. رات کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، من تعار باللیل، جو شخص رات کو بیدار ہوا، کسی ٹائم رات کو آنکھ کھلی، یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. آسان سے الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کہنے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے. ثم قال اللہم اغفر لی، یہ کلمات کہنے کے بعد اللہ بندہ اپنے رب سے یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے. او دعا استجیب لہ، یا کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، اٹھ کر اگر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز بھی قبول کرے گا. یہ یاد رکھیے، عبادت کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے. قیامت کے دن کئی ایسے چہرے آئیں گے عبادت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ چیز بیان کی ہے سورۃ الغاشیہ کے ابتدا کے اندر، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن کئی چہرے بڑے خشوع حضور، عاجزی اور انکساری کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے، نیک اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. اگلی بات بڑی خطیر ہے، تصلا نارن حامیہ. یہ جو عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ قبول کر لے، قبول کر لے. ان پہ اترانا نہیں چاہیے کہ نیکی بندہ کرے اور کہ میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہوئی. اگر ہم اپنی یہ عمر کا اندازہ لگائیں زندگی کا، اس کے مقابل میں ہماری نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں. محمد بن ابی امیرہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، مسند احمد میں آتے ہیں ہم کو، کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اگر اپنی یوم پیدائش سے لے کر وفات تک مسلسل سجدے کی حالت میں گرا رہے، 40 50 60 سالہ جتنی زندگی ہے، یوم پیدائش سے لے کر یوم وفات تک سجدے کی حالت میں گرا رہے، قیامت کے دن لحق کرہو، اس عبادت کو بھی وہ حقیر سمجھے گا کہ میں نے کوئی نہیں کی، کیونکہ اس کے مقابل میں اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں. ہاں جب شرف قبولیت مل جائے تو پھر وہ صحابی، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ جمع کراؤ، ایک انصاری صحابی آئے، رات کو کسی ہاں محنت مزدوری کی اور ایک مٹھی جو یا کچھ چیزیں کھجورے آ کر لے کر آ گئے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ باقی غلے کے ڈھیر پر اسے پھینک دو، اللہ سب میں برکت دے دے گا. شرف قبولیت جب ہو جائے نا تو پھر چھوٹی سی نیکی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے. پھر تکبر کبھی نہ کیجئے کہ میں تو بڑا نیک صالح ہوں، اور اس اپنی نیکیوں کی وجہ سے باقیوں پر کریٹیسزم کرنا اور تنقید کرنا کہ تو کسی کام کا نہیں ہو، کسی کھاتے کا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی دعا سے متعلقہ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو کہتا ہے تجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. اس بات پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جا، میں نے اس سے معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں پھینک دیا ہے. اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے اختیارات ہیں. اور یہ اتھینٹسٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. آج کل کئی سیاسی بھی بیچارے اٹھے ہوئے ہیں جن کو جنت کے ٹکٹ ان ووٹوں کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دے تو آپ کو جنت پکی ہے آپ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے بھئی آپ کیا بول رہے ہیں. الفاظ پر بھی پکڑ ہے، الفاظ پر بھی پکڑ ہے.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو اپنی زبان سے لفظ بولتا ہے فرشتہ مقرر ہے، وہ لکھ رہا ہے کیا بول رہے ہیں آپ، کیا الفاظ سنا رہے ہیں، زبان آپ کی کیا تلفظ کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے۔ تو اسی طرح دعا کے اندر ہمیں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، کس طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ پھر دعا میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اگلا ادب یہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ مبالغے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے اور جنت کے فلاں کونے میں مجھے کر دینا ہے، یہ دعا میں مبالغہ ہے۔ جس طرح کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ 1,00,000 روپے دے دے اور 5,000 5,000 والے سارے نوٹ ہونے چاہیے، یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے۔ یا اللہ رزق دے دے اور اس طرح اس کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے، یہ دعا میں مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سوچتا ہے، ہم بہتر نہیں سوچ سکتے اپنے بارے میں بھی۔ اللہ آپ کے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کرنا، اس پر شکر کرنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو دعا میں مبالغہ اس طرح کے جو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو ہیں دعا سے متعلق چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو احادیث سے ان کے جو اوقات ہیں قبولیت کے، ان کے آداب جو ہیں دعا کے حوالے سے، اور کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے۔ اس کے اب مخالف چیز ہے بد دعا کرنا۔ بد دعا کرنا ایک تو ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کچھ کلمات ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر سکھائے ہوئی ہیں۔ کوئی شخص فتنہ پرور ہے، اس کے فتنے سے آپ کو ڈر ہے، وہ ظلم ستم کرتا ہے، تو یہ ایک دعا اللہم اکفینی شرہ بما شئت، بہترین دعا ہے۔ جس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب الجوامع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کیا کرتے تھے۔ جامع دعاؤں کو، جامع دعا کیا ہوتی ہے کہ تھوڑے الفاظ ہوں اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ لے، یہ جامع دعا ہوتی ہے۔ کیا ایک بندہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار ہوئی، ان کے پاس گئے، بیمار پرسی کریے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا بھی کی ہے اللہ سے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے اللہم ان کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، کہ یا اللہ جو سزائیں مجھے آخرت میں دینی ہے نا دنیا میں ہی دے دے۔ یہ غلط دعا ہے، یہ دعا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہترین الفاظ سکھائے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ جو تو دعا مانگ رہا ہے یہ تو برداشت نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے جو آخرت میں سزائیں دینی ہے دنیا میں ہی دے دے، یہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، تو یہ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ یہ جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں نا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ رزق بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، جانور بھی دے دے، مرغیاں بھی دے دے، گائے بھی دے دے، یہ فلاں فلاں، اور ایک بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں نا وہ مجھے دے دے، یہ جامع دعا ہے۔ تو جامع دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا، تو بد دعا کے متعلق بات ہونے لگی، تو کسی جو مسلمان ہیں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی سے اگر ایسا ڈر ہو تو یہ دعا کرے اللہم اکفنی شرہ بما شئت، اے اللہ اس کے شر سے جیسے تو چاہتا ہے نا مجھے کافی ہو جا، یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے جس طرح تو چاہتا ہے مجھے کافی ہوگا، اس کے شر سے مجھے بچا لے، اس طرح کی۔ یا اس کے لیے اصلاح کی دعا کر دیں، یا اللہ اصلاح کر دے اس کو عقل و شعور عطا کر دے، اس طرح کی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے لیے غصے میں آ کر بد دعا کر دی ہے، ایک تو اس اگلے بندے کو جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن ابی داؤد کی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے دعا اگر کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ قبول کر لے تو میری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔
اچھا اگر کسی کے لیے غصے میں بد دعا کر دی، بعد میں ندامت و پشیمانی ہوئی کہ مسلمان تھا میں نے اس کے لیے بد دعا کر دی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث آتی ہے، فرمایا یا اللہ جتنے ایمان والے ہیں ان میں سے جو بھی مومن شممتہ سببتہ لعنتہ، جس کو میں نے کبھی کوئی برا بھلا کہہ دیا یا کوئی لعنت کر دیا یا کوئی ایسے الفاظ، یا اللہ ان کو رحمت کے اندر بدل دے، رحمت کے اندر بدل دے۔ تو یہ بندہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے کسی کے لیے کوئی بد دعا کر دی ہے، کوئی لعن طعن کر دی ہے، اس کے لیے یا اللہ یہ رحمت کے اندر بدل دے۔ یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ کافروں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے بلا شک و شبہ، اسپیشلی وہ جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہوں، ظلم و ستم کر رہے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بد دعائیں کیا کرتے تھے جب کافر مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کیا کرتے، اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو بھی پکڑ لے، فلاں کو بھی یا اللہ پکڑ لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعائیں پھر قبول ہوئیں۔ کسی سے ابھی نے اس وقت نہیں یہ کہا اللہ کے نبی وہ بھی تو انسان ہے نا، خیر ہے ان کے لیے بد دعا نہ کریں، کر سکتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خیر یہ وہ آداب تھے چند دعا اور دعا سے متعلقہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ البلاغ۔